السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھوٹی سی بات جو ہے موٹیویشنل ایک ٹاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنے؟ اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ تب بنتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو وقت دیتے ہیں، کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر ان سے بات کرتے ہیں، ان کو اپنے دکھ سناتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کے سامنے 2 بار سے زائد اپنی تکلیف اور پریشانی بیان کریں نا تو وہ اکتانے لگتا ہے، اور وہ آپ کو سننے کی اور آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ کیا تم تو ہر وقت اپنا رونا روتے رہتے ہو۔ ہم جس تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ دوسروں کو الفاظ میں کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، نہ ہی وہ ہماری اس تکلیف اور اذیت کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب کبھی کوئی جسمانی چوٹ لگتی ہے نا تو دوسرے اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ چاہے چیخ چیخ کر ہی آپ دوسروں کو اپنی تکلیف بتائیں، لیکن وہ آپ کی اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی روح کو چوٹ پہنچتی ہے تو دوسرے آپ کی تکلیف کبھی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ روح کی چوٹ جو ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ بس ایک اللہ ہی ہیں جنہیں تمام چوٹوں کا پتہ ہوتا ہے، جسے ہر اذیت کی خبر ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے اور پلٹ کر کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے روز روز کے رونے دھونے سے۔ کبھی یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک ایک بات سن رہا ہوں۔ بولو میرے بندے، مجھے تمہارا بولنا اچھا لگتا ہے، مجھے تمہارا مجھ سے باتیں کرنا، مجھ سے مانگنا، مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ اور پھر وہ گھنٹوں تک ہماری باتیں سنتا رہتا ہے۔ انسان تو اکتا جاتے ہیں، مگر رب ہم سے کبھی نہیں اکتاتا، اور یہ کبھی بھی اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بار بار ایک ہی تکلیف بیان کر رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امیدوں کے پیالے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ ڈال بھی نہیں سکتا۔ چھوڑ دیں لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور اپنی تکلیفیں بیان کرنا۔ لوگ آپ سے فقط وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں سننا پسند ہوتا ہے، اور دوسروں کے دکھ، تکلیفیں، اذیتیں بھی بھلا کبھی کسی کو پسند ہوا کرتی ہیں؟ کوئی تکلیف میں آپ کے ساتھ 1 بار روئے گا، 2 بار روئے گا، اور پھر بس۔ ہر جگہ آنسو بہانے کے لیے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر شخص اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اپنی دل کی کیفیت کو اس کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ اپنی مشکل گھڑی میں بہت سے قریبی رشتوں کی حقیقت اور بے حسی دیکھ کر اکثر بھرم بھی کھو جاتے ہیں، مان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر چاہنے کے باوجود بھی دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور ہم کچھ رشتے بھی کھو دیتے ہیں۔ ایک بھرم، ایک مان جو بنا رہتا ہے وہ سب ٹوٹ جاتا ہے۔ بس ایک اللہ ہے، انسان کے لیے وہی کافی ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی انسان کی ضرورت ہی ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ تو جب دل ٹوٹ جائے اور مرمت کی ضرورت ہو تو دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اسی خالق کائنات کے پاس رفع گری کے لیے جایا کریں۔ جس مصور نے اس دل کو بنایا ہے نا، اسی نے پھر اس کو مرمت بھی کرنا ہے۔ یہ وہی بہتر جانتا ہے، وہی اس میں رنگ بھرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور دنیاوی سہارے سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ آزمائشیں ہیں، ہمیں مکمل صرف رب کی ذات ہی آزمائشوں میں جانتی ہے اور ان میں سے نکالتی ہے، اور اس میں وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں گہرا تعلق بنائیں،
ہم اس چیز کی عادت ڈالیں کہ ہم اپنا ہر دکھ اپنے رب سے شیئر کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ سے آپ بات کریں گے کہ اللہ نظر نہیں آتے، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، آپ کے آنسوؤں کی وہ بڑی قدر کرے گا۔ دنیا والوں کے سامنے روئیں گے، آپ کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے اللہ سے بات کریں، اس کو اپنا دکھ سنائیں، کیونکہ آزمائشیں اور دکھ یہ اس دنیا میں ملنے ہی ملنے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ اس کو کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی، کبھی کوئی دکھ نہیں آیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمیں اپنے ہی قریب رہنے والے انسان ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، لیکن جو بھی آزمائش ہو، آزمائش کی جو بھی قسم ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا ہے ہمیں، اس کو اپنا دکھ بیان کرنا ہے، اور وہی اس کو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ کوئی انسان ہماری اس میں مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا وہ توکل عطا فرمائیں، وہ تعلق عطا فرمائیں، اور وہ لمحات عطا فرمائیں کہ جس میں ہم اپنے رب سے بات کریں اور وہ ہمیں سنے اور وہ ہمارے دل کو ڈھارس دے دے۔